دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ بت رکھے ہوتے تھے بغلوں میں. جھوٹ ہے، بکواس ٹھیک ہے، بت رکھے ہوتے تھے اور اس لیے آپ نے کہا جی نماز میں رفع الیدین رکو کر دیا نہیں ڈگ دیں، رکو کر دیں ڈگ دیں انج کرن. اچھا کامن سینس. یہ جھوٹی باتیں باقاعدہ پھیلائی گئی، اور پھیلائی کس نے؟ آپ کے وہ مولوی جو کچی روٹی پکی روٹی پڑھ کے ممبر پہ آپ نے بٹھا دیے، جن کو آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کیا کہ یہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ممبر کے تقدس کو پامال کیا اور ہر گویے کو، ہر نعت خان کو، ہر آپ نے وہ جس نے صرف گیٹ اپ اختیار کر لیا اس کو سمجھ لیا کہ یہ عالم ہے. ٹھیک ہے، علماء کو آپ نے ڈی گریڈ کیا، اور بالخصوص بر صغیر کے اندر اور باقی علاقوں میں کم ہے لیکن بر صغیر میں جب آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں شخصیات کو پریفرنس دینی شروع کر دی نا کہ یہ میرا چودھری ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں، اسے پاسے جا رہے تھے، یہ میرا چودھری ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کو مانوں گا. ٹھیک ہے، کہ بابا شے نہیں، بابا ہی شے ہے، بابا ہی شاہی. بابا ہی شے. جب ہم نے وہ بابے بنا لیے نا اچھا 5 یا 4 جن کی ہم نے تقلید کرنا شروع کر دی، تقلید از دی بیڈ تھنگ. ٹھیک، آپ نے تقلید کرنا شروع کر دی کہ نہیں جی نبی کی بات ہو بھلے ہو، میرا بابا کہے گا، میرا بزرگ کہے گا تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا. صحیح ہے. تو آپ نے اصل سے تو امت کو ہٹا دیا. بالکل ٹھیک. پھر جو صحیح احادیث پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریزن پر بھی عمل کرتا تھا آپ نے اس کے ساتھ قتال کرنا شروع کر دیا، لڑائی کرنا شروع کر دی، جہاد کرنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا. آج بھی اس وقت جب ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ طالبان اسلامائزیشن کر چکے ہیں افغانستان کے اندر، آج بھی وہاں ان علماء کو اور عوام کو قتل عام کا سامنا ہے جن کو قتل کیا جا رہا ہے کہ جو نبی کی احادیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے تم ہمارے اسکول آف تھاٹ سے میچ نہیں کرتے ہو، یہاں رہنا ہے تو ہماری بات کو ماننا پڑے گا، نبی کی بات کو چھوڑ دو. درجنوں کی تعداد میں علماء کرام کو قتل کر دیا گیا ہے. قتل